بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ کچھ مزید اہم معاملات کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو افغانستان میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، برطانوی جوڑا گرفتار کیا گیا ہے، ایک چینی نژاد امریکی کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے افغان مترجم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ایک پاکستانی شہری کو بھی ایک اور ساتھی سمیت گرفتار کیا گیا ہے کابل میں افغان طالبان کی جانب سے، یہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس پاکستانی شہری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعلق نوشہرہ صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ کابل میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کمپنی اورینٹل کنسلٹنٹ کے نام سے چلا رہے تھے کابل میں۔ سید الابرار ان کا نام ہے اور ان کو ایک ساتھی سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ نے میڈیا کے کچھ ذرائع کو بتایا ہے کہ ان کے حوالے سے افغان حکام نے کوئی معلومات فراہم نہیں کی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارتی عملہ جو ہے اس کو بھی اس معاملے کا علم ہے، اور اس سفارتی عملے کے مطابق ہماری کوشش جاری ہیں کہ سید الابرار اور ان کے ساتھی کا پتہ لگایا جا سکے، اور ساتھ میں افغان حکام کے ساتھ بھی ان کے رابطے جاری ہیں۔ برطانوی جوڑے کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ برطانوی جوڑا اور ایک جو امریکی نژاد چینی نژاد امریکی ہیں، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے عبد المتین قانی نے، جو افغان وزارت داخلہ کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بعض خدشات کی بنیاد کے اوپر ان افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو برطانوی شہری ہیں، جو جوڑا ہیں یعنی میاں بیوی ہیں، ان کے پاس افغان دستاویزات بھی ہیں، اور ایک چینی نژاد امریکی شہری اور ان کا مترجم شامل ہے۔ یہ مسئلہ جلد حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ افغان وزارت داخلہ نے کہا ہے۔ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ 2 امریکی شہریوں کو رہا کیا افغان طالبان نے، اور اس کے بدلے میں اپنے ایک طالبان رہنما کو امریکی جیل میں جو قید تھے ان کو رہائی دلوائی۔ یہ قیدیوں کا تبادلہ، اور اس کے لیے خفیہ مذاکرات ہوئے، اس میں ایک تیسرے ملک نے کردار ادا کیا تھا۔ اور اب یہ جو گرفتاریاں ہیں، ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر ایک الگ سا سسٹم ہے، ان کا اپنا ایک نظام مملکت ہے، جس طریقے سے وہ چلاتے ہیں، اس حوالے سے عالمی برادری کے تحفظات بھی ہیں۔ لیکن افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا ہوا ہے، اور اسلامی قوانین کے مطابق نظام مملکت کو چلایا جا رہا ہے۔ اگلی ایک خبر بھی افغانستان سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے 2 صوبوں میں موسلا دھار بارشوں اور ژالہ باری نے تباہی مچائی ہے۔ 29 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ طورخم سرحد گزشتہ 5 دن سے بند ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ تو بظاہر یہ بتائی گئی ہے کہ افغان سائڈ پہ کوئی چیک پوسٹ تعمیر کی جا رہی تھی، کوئی دیوار تعمیر کی جا رہی تھی، یا پوری چوکی تعمیر کی جا رہی تھی۔ پاکستان سائڈ سے اس کو منع کیا گیا، لیکن پھر تلخ کلامی ہوئی، اور پاکستان سائڈ سے جمعے کی شام تقریباً 6:55 پر اس سرحد کو بند کیا گیا، اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل 5ویں دن تک یہ سرحد بند رہی۔ مسافروں کو، مریضوں کو، تاجروں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جو مال بردار گاڑیاں ہیں وہ دونوں اطراف میں کڑی ہیں، اور ان میں فروٹ اور سبزیاں یہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ جو ایک ابتدائی مذاکرات ہوئے تھے افغان اور پاکستانی جو سرحدی حکام ہیں، یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناکامی سے دوچار ہوئے تھے۔ اب افغان طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک وفد جو ہے افغان طالبان رہنماؤں پر مشتمل، یہ طورخم جائے گا اور پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ کشیدہ صورتحال ہے، جو سرحدی مقامات ہیں جہاں پہ پہلے بھی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، صرف طورخم یا ننگرہار کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ مختلف علاقے ایسے ہیں جیسے کنڑ ہے، جیسے جنوبی شمالی وزیرستان کی سائڈ پہ، یا جو خرلاچی کا مقام ہے، جو انٹری پوائنٹ ہے، یعنی کرم کے ساتھ جو افغانستان کی سرحد ملتی ہے، یہاں پر، اور پھر چترال میں بھی، اور باجوڑ اور مومند میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ یہاں پر ایک تو سرحد پار دراندازی کی شکایات بھی ہوتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً پاکستانی اور افغان فورسز کے مابین جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ جو طورخم کے مقام پر ہم دیکھتے ہیں تو ایک کشیدہ صورتحال ہے۔ دونوں ملکوں کی جو فورسز ہیں وہ مورچہ زن ہیں، اور کوئی ایسی صورت نہیں نظر آ رہی کہ جب یہ مذاکرات بھی ہوئے تھے تو اس میں جو مقامی سرحدی حکام تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ فیصلہ
وہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ آئے گا، احکامات آئیں گے اسلام آباد سے۔ اب کابل اور اسلام آباد نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے، یہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے آئندہ چند گھنٹوں میں اس حوالے سے کوئی اہم جو ہے وہ خبر موصول ہو۔ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اسلام آباد سے، اور اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ لال مسجد واقع ہے۔ لال مسجد کی ایک تاریخ ہے، اور پرویز مشرف دور میں جو اس مسجد کے اوپر کارروائی کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ملیٹنسی کی ایک شدید لہر ہم نے پاکستان میں دیکھی تھی، تو لال مسجد اور اس سے متصل جو جامع حفصہ ہے، یہاں پر اس جامع حفصہ کی پرنسپل یعنی لال مسجد کے سابق امام مولانا عبدالعزیز کی اہلیہ ام حسان کو آپ کو پتہ ہے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ منگل کو جامع حفصہ کی طالبات نے مظاہرہ کیا۔ آپ پارا جہاں پر یہ لال مسجد واقع ہے اور اس کے اطراف میں پولیس نے سڑک کو بند کیے رکھا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس کے مطابق ام حسان کو گزشتہ بدھ یعنی 19 فروری کی شب کار سرکار میں مداخلت اور اشتعال انگیزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مجسٹریٹ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اب میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے، اس ایف آئی آر میں ام حسان پر کیا الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس ایف آئی آر کے مطابق اسلام آباد کے علاقے مارگلہ ٹاؤن میں ناجائز تجاوزات کے خلاف جاری سرکاری آپریشن کو بزور طاقت روکنے کے لیے پرنسپل جامع حفصہ ام حسان چند طالبات کے ہمراہ پہنچیں اور آپریشن روکنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر اس آپریشن کو فوری طور پر روکا نہ گیا تو آپریشن میں شامل افراد کو کسی بھی قسم کے نقصان کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ام حسان سمیت دیگر طالبات کو گرفتار کر کے تانا شہزاد ٹاؤن منتقل کر دیا تھا۔ اس ایف آئی آر کے مطابق خواتین اور مردوں نے سی ڈی اے کی گاڑیاں توڑیں، پولیس اہلکاروں سے جو ہے ان کا ساز و سامان چھینا، ام حسان سمیت متعدد افراد نے سی ڈی اے عملے پر فائرنگ کی، یہ الزام بھی لگایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ان میں سے 2 گولیاں سرکاری گاڑیوں کو جا کر لگیں۔ ام حسان سمیت 9 خواتین کو گرفتار کیا گیا، اور جبکہ گرفتار ہونے والوں میں 8 مرد بھی شامل تھے، اور ملزمان سے بتایا گیا کہ ایک پستول بھی برآمد ہوا۔ ام حسان کو گرفتاری کے اگلے روز یعنی 20 فروری کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کے وکیل نے دلائل دیے کہ ام حسان نے کار سرکار میں کوئی مداخلت نہیں کی، بلکہ وہ وہاں مذاکرات کرنے پہنچی تھیں، لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ عدالت نے سماعت کے بعد ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ پیر یعنی 24 فروری کو ریمانڈ کے خاتمے پر جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کی گئی تھی۔ یہ معاملہ، اور دوسرا آخر میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، وہ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہرات سیکیورٹی ڈائلاگ منعقد ہوا ہے، اور اس سے امریکہ کے سابق سفیر جو افغانستان میں تعینات تھے ریان کروکر، انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ دور ہے طالبان کا، یہ طالبان کے پہلے دور سے زیادہ سخت ہے، اور جو موجودہ طالبان کا حکمران ہے یہ پہلے والے حکمران سے زیادہ جابر ہے، یعنی سخت گیر ہے۔ موازنہ ہے شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کا اور ملا عمر مجاہد کا۔ اور اسی کانفرنس سے پاکستان کے جو سابق نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا ہے، آصف علی درانی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں ایک حقیقت ہیں، لیکن یہ مستقل حقیقت نہیں ہے۔ لیکن مطلب اس بات کا یہ ہے کہ آج اگر افغانستان میں طالبان موجود ہیں اور ان کا اقتدار ہے، تو ان کا یہ اقتدار جو ہے یہ مستقل نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ طالبان مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور وہ اہم معاملات میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ٹی ٹی پی ہے، آصف علی درانی نے کہا کہ یہ اس صورتحال کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان پشتون تشخص کا منفی استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صورتحال جو ہے یہ ظاہر ہے کہ طالبان کی جو موجودہ پالیسی ہے آصف علی درانی کے مطابق، اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں۔ بنیادی نقطہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا ہے، اور آصف علی درانی نے کہا کہ باوجود اس کے کہ دونوں ملکوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی تجارت بھی جاری ہے۔ ساتھ میں جو ایک سابق افغان عہدیدار ہیں رنگین ڈاٹفر سپانتا، انہوں نے کہا کہ
افغان عوام جو ہیں عالمی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتے ہیں اگر وہ سنجیدگی سے کوئی فیصلہ کریں اور ایک لویا جرگہ تشکیل دیا جائے جہاں پہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ ہو۔ اس کانفرنس میں یا اس ڈائیلاگ میں، ہرات جو سیکیورٹی ڈائیلاگ کے نام سے مشہور ہے، یہ پہلے اس کا اجلاس تاجکستان میں ہوا تھا، اب یہ پیرس میں ہوا ہے۔ اس میں داعش اور القاعدہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ ایسے مقامات موجود ہیں افغانستان کے اندر کہ جہاں پہ داعش اور القاعدہ کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایسے ہی معاملات کے حوالے سے آپ نے اگر جاننا ہے تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔